الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف الشهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من قام في ليلة العشر من قام في ليلة القدر إيمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه أو كما قال عليه الصلاة والسلام اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا ونبينا ومولانا محمد في آخر كلامنا بزرگان محترم، عزیزان گرامی، حاضرین عظام، اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل کرم احسان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رمضان کے مکمل 26 روزے گزر چکے ہیں، اللہ نے روزے رہنے کی توفیق عطا فرمائی۔ اس رب کا احسان ہے کہ اس نے اس رمضان میں عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ آج جس مناسبت سے ہم سب جمع ہوئے ہیں، ایک تو قرآن کا ختم ہے تراویح میں، اور دوسرا ہے لیلۃ القدر۔ یہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ اس کی فضیلت اللہ تبارک و تعالی نے کیوں اتاری ہے، کیوں نازل فرمائی؟ وہ کیا واقعہ پیش آیا تھا جس کی وجہ سے یہ کہا گیا کہ اس رات عبادت کرنا 1000 مہینوں سے بھی زیادہ عبادت کرنے کا ثواب ہے؟ یہ کیوں اللہ نے انعام رکھا؟ کیوں اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کو یہ فضیلت عطا فرمائی؟ نبی علیہ السلام نے رمضان المبارک کے کون سے عشرے میں تاخرات کون سی تھی، یہ متعین کر کر اللہ کے نبی کو بتا دیا گیا۔ تو پھر یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ آخری عشرے کے 5 راتوں میں تلاش کرو؟ تو علماء اکرام نے کئی سارے اس کی مصلحتیں بیان کی ہے، اور سب سے پہلی مصلحت اور وجہ یہ ہے کہ نبی کو باضابطہ بتا دیا گیا تھا کہ فلاں رات شب قدر ہے، لیکن جب نبی نکلے بتانے کے لیے امت کو، تو راستے میں 2 لوگوں میں جھگڑا ہو رہا تھا۔ نبی علیہ السلام اس جھگڑے کو رکانے کے لیے آپ گئے، تو اللہ نے آپ کے ذہن مبارک سے بلا دیا کہ کون سی رات تھی، متعین جو رات تھی وہ اللہ نے بلا دیا، اور امت کو یہ حکم دے دیا گیا
کہ آخری عشرے کی 5 راتوں میں تلاش کرو، ان 5 راتوں میں ایک رات یقینی، ان 5 راتوں میں ایک رات یقینی ہے، ملے گی ضرور، تلاش کرو۔ اور اس میں مصلحت علماء نے یہ بھی لکھی کہ اگر بتا دیا جاتا کہ فلاں رات ہی شب قدر ہے تو پھر لوگ صرف اسی رات کا اہتمام کرتے، بقیہ راتوں کو چھوڑ دیتے۔ اب اللہ کے پیارے بندے جن کو شوق ہے اپنی مغفرت کروانے کا، جن کو اپنے گناہوں پر افسوس ہے اپنے آپ کو معاف کرانے کے لیے، وہ کم از کم 5 راتوں میں تو تلاش کرتے ہیں۔ تو یہ بھی ایک علماء نے مصلحت بیان کی کہ اس لیے بھی ہو سکتا اللہ نے نبی علیہ السلام کے ذہن مبارک سے بلا دیا۔ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، نبی نے ذکر کیا کہ بھئی بنی اسرائیل میں ایسے لوگ گزرے ہیں کہ جنہوں نے 40 سال عبادت کی، 80 سال عبادت کی، ان کی عمریں بہت لمبی ہوتی تھی، 1000 سال عبادتیں۔ ایسے انبیاء گزرے پچھلے کہ انہوں نے 80 سال صرف عبادت میں گزار دیا، پلک جھپکنے کے برابر بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں رہے۔ کتنا وقت لگتا ہے پلک جھپک؟ اور بنی اسرائیل میں ایک عابد تھا، وہ رات بھر مصلی پر کھڑا ہوتا تھا اور فجر کے بعد اللہ کے راہ میں جہاد کے لیے نکل جاتا تھا۔ تو کتنا بڑا ثواب اس نے کما لیا۔ ان کی عمریں بھی لمبی، اور اس امت کی عمر ہے 60 سال، 80 سال، 70 سال، اور خود اللہ کے نبی علیہ السلام 63 سال کی عمر میں دنیا سے رخصت ہو گئے، 63 ایئرس۔ تو اب صحابہ کو یہ فکر ہوئی کہ یا رسول اللہ، ہماری عمریں بھی کم، زندگی بہت مختصر، پھر اس میں بھی کوئی 10 سال میں، کوئی 1 سال، 2 سال، 15، 20، 30، 40، کسی بھی سال میں دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، تو پھر وہ تو عبادت میں ہم سے آگے نکل گئے۔ اب صحابہ نے فرمایا ہم آئے بعد میں، لیکن ہم محروم ہو گئے اس عبادت سے۔ وہ ایمان والے بندے تھے، ان کا دل اللہ اور اس کی رسول کی محبت سے لبریز تھا، ان کو فکر یہ ہوتی تھی کہ دین اسلام پر عمل کس طرح کیا جائے، کیسے کیا جائے، جو نبی کا حکم ہو اس پر کیسے فوراً عمل کیا جائے، یہ ان کو فکر ہوتی تھی ہمیشہ 24 گھنٹے۔ تو انہوں نے یہ سوال کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید نازل کی، سورہ قدر، یہ آیت کو اللہ نے نازل کر کے فرمایا اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ۔ نبی سے سوال ہو رہا ہے کہ آپ کو پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو مفسرین نے لکھا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آگے اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، کہ اس رات میں عبادت کرنا 1000 مہینوں سے افضل۔ تو یہ جو بتایا گیا تو صرف 1000 مہینے نہیں ہے، یہ مثال دینے کے لیے 1000 مہینوں سے افضل یہ جو رات ہے، تو صرف 1000 مہینے نہیں، اس سے بھی زیادہ، اس لیے خیر کا لفظ لایا گیا، خیر من 1000 شہر، یعنی 1000 مہینے سے بھی افضل، یہ بتانا چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالی۔ تو اور اللہ نے کیا کیا کہ اس رات حضرت جبرائیل جو تمام فرشتوں کے سردار ہے، جن کا کام تھا 1,24,000 انبیاء دنیا میں آئے تو ان کے پاس وحی لے کر آنا اللہ کی طرف سے، وہ جبرائیل، وہ فرشتہ تمام فرشتوں کو لے کر آج کی رات یعنی طاق رات، یہ جو 5 راتیں ہیں اس کی بات چل رہی ہے، طاق راتوں میں وہ فرشتہ اترتا ہے تمام فرشتوں کو لے کر، اور ان فرشتوں کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا جاتا ہے کہ تم اپنی عبادتیں چھوڑو، جاؤ میرے بندے جو دعا کر رہے ہیں ان کی دعا پر آمین کہو۔ کوئی ایسی جگہ نہیں چھوڑی جاتی ایمان والے کا گھر ہو
یا وہ مسجد میں ہو یا کہیں اور وہ عبادت کر رہا ہو، کوئی جگہ نہیں چھوڑی جاتی جہاں فرشتے نہ پہنچے ہوں۔ اور کب تک رہتے ہیں وہ؟ جب تک کہ صبح طلوع نہ ہو جاتی، اس وقت تک فرشتے دعا کرنے والوں کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں، ذکر کرنے والوں کے لیے دعا کرتے ہیں۔ یہ رات اتنی بابرکت رات، اور قرآن مجید کا نزول اس رات کو ہوا تھا۔ قرآن مجید مکمل 23 سال میں اترا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے لوح محفوظ ایک جگہ ہے، وہاں پر مکمل قرآن کو اتار دیا گیا۔ مکمل قرآن لوح محفوظ پر، جہاں پر انسان کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں، جہاں سب کے فیصلے کر دیے جاتے ہیں، تو مکمل قرآن مجید کو اتارا گیا لوح محفوظ پر۔ پھر وہاں سے تھوڑا 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 کر کر اللہ تبارک و تعالی نے 23 سال میں اس کا نزول مکمل کیا۔ اللہ چاہتے تو 1 سال میں بھی نازل کرتے، 1 گھنٹے 1 سیکنڈ میں اللہ نازل کرتے۔ وجہ اس کی یہ تھی کہ جب 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 خدا کی طرف سے رہنمائی کی ضرورت تھی، اللہ نے قرآن مجید کو نازل کر دیا۔ نبی مکے میں تھے، وہاں کے جو حالات تھے، رہبری کی ضرورت تھی، اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ مدینے میں تھے، وہاں کے جو حالات تھے، رہبری کی ضرورت تھی، اللہ نے قرآن مجید کو نازل کیا۔ نبی سفر میں کوئی واقعہ پیش آ گیا، اب رہبری کی ضرورت ہے، اللہ نے قرآن کو نازل کیا۔ ایسا ہوتے ہوتے 23 سال میں قرآن مجید کا نزول مکمل ہوا۔ تو رمضان کے مہینے میں قرآن کی ابتدا ہوئی نزول کی، اس لیے قرآن مجید میں کہا گیا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے اس رات میں قرآن مجید کو نازل کیا۔ تو یہ جو رات ہے اتنی برکتوں والی، اتنی عظمتوں والی رات ہے، اور بعض علماء نے، بعض صحابہ سے یہاں تک منقول ہے کہ 27ویں شب ہی شب قدر ہو سکتی ہے، امکان ہے، غالب امکان ہے کہ آج کی رات شب قدر ہو جائے۔ تو جو بندہ اور بندی اس رات کو مانگے گا، اللہ اس کو رد نہیں کریں گے۔ اور پھر تہجد کے وقت وہ رب ندا لگائے گا جس نے ہم سب کو بنایا، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، وہ ندا لگائے گا، مانگنے والے مانگو میں عطا کرنے والا ہوں۔ تم جو مانگو گے میں وہ دوں گا، تم جنت مانگو گے میں جنت دوں گا، تم دنیا میں اپنی سلامتی مانگو گے میں سلامتی دوں گا، مال مانگو گے مال دوں گا، اولاد مانگو گے اولاد دوں گا۔ لیکن شرط ہے کہ مانگنے والے کو ایک دل میں یقین ہونا چاہیے کہ وہ دے گا، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، یقین کے ساتھ مانگنا چاہیے۔ یہ جو شکایتیں آتی ہیں نا کہ دعائیں قبول نہیں ہوتی، بھائی تمہارے مانگنے میں کمی ہے، سننے والے میں کمی نہیں ہے۔ یقین اگر نہ ہو تو اللہ بھی نہیں دے گا۔ جب اللہ کو بن دیکھے مان لیا، جب یہ ایمان ہے کہ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، ایمان ہے اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، جب یہ مان لیا تو یقین کیوں نہیں ہے دعا میں؟ ہم نے نبی علیہ السلام کو ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ایمان ہے کہ وہ آخری نبی ہے، ایمان ہے کہ وہ تمام نبیوں کے سردار ہیں، ایمان ہے کہ ہم تو جھوٹے ہو سکتے ہیں، ہمارے رسول جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ تو جب یہ یقین ہے کہ ایک نبی آئے جن کے ہم امتی ہیں، تو پھر یہ یقین کیوں نہیں ہے کہ نبی کے بتائے ہوئے ہر بات میں ہمارے لیے فائدہ ہے؟ اور جب نبی پر ایمان ہے تو نبی کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کیوں نہیں ہے؟ سوال یہ ہے۔ اتنی بابرکت رات ہے، اتنی عظمتوں اور برکتوں والی رات ہے، اس رات بھی اگر ہماری مغفرت نہ ہو، اب بتاؤ اور کون سی رات چاہیے؟ دینے والا آ کر ندا لگاتا ہے، مانگو میرے بندو میں عطا کرنے والا ہوں، مگر مانگنے والا خدا سے آج کی رات غافل رہتا ہے۔ تو پھر وہ بھی کہتا ہے کہ اس کو ضرورت نہیں ہے تو مجھے کیا ضرورت پڑی دینے کی۔ تو امت مسلمہ عبادتوں سے اس قدر دور ہے،
شریعت سے اس قدر دور ہے، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں سے، تعلیمات سے اس قدر دور ہے کہ امت یہ سمجھ بیٹھی ہے کہ بھائی کبھی ایک دن نماز پڑھ لیے 5 وقت کی تو ہمارا عالم یہ ہے کہ سب کچھ چھوٹا نظر آتا ہے ہم سے۔ تہجد کے ساتھ اگر 5 نمازیں پڑھنے کی توفیق مل گئی تو اب دیکھنے والا سب کو اپنے سے چھوٹا سمجھتا ہے۔ بھائی آج کے رات بھی کچھ ایسے لوگ ہیں جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ فکر یہ کرنا ہے کہ بھائی کہیں ہم تو ان لوگوں میں نہیں ہیں، اگر ہیں تو پھر اس سے کیسے نکلا جائے اس کی فکر کرنا ہے۔ اور امت مسلمہ کی غفلتی آپ دیکھیے کہ بالغ ہو جائے گا مرد یا عورت تو نماز فرض ہو جاتی ہے، روزے فرض ہو جاتے ہیں، اللہ نے استطاعت دی حج فرض ہو جاتا ہے، اور اللہ نے مال دیا زکوٰۃ فرض ہو جاتی ہے۔ لیکن لا علمی کا عالم یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلی زندگی میں جو نمازیں ہم نے چھوڑی، جب ہم توبہ کر کر اگر دیندار بن گئے، بننے کی کوشش کر لیے، داڑھی چھوڑ لی، نمازوں کی ہم نے پابندی کر لی، اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلی جو نمازیں چھوٹ گئی ہے وہ اللہ معاف کرے گا، وہ نمازیں معاف نہیں ہوگی۔ جن احباب کو اللہ کی طرف سے توفیق ملتی ہے کہ اب ان کی نمازیں پابندی سے شروع ہو گئی، روزے رکھنا پابندی سے ان کا شروع ہو گیا، تو اب وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اب ہم نے توبہ کر لی، تو اب یہ سمجھتے ہیں کہ پچھلی نمازیں ہماری معاف ہوگی۔ معاف نہیں ہوگی، پچھلی نمازوں کی قضا کرنی پڑے گی۔ اگر اللہ چاہتا تو یہ فرماتا کہ بھائی آپ چاہے تو فرض نماز چھوڑو تو قضا پڑھ لو یا اللہ سے معافی مانگو، یہ تو نہیں فرمایا نا اللہ نے کہا قضا کرو۔ مسافر ہو تب بھی قضا کرو، مقیم ہو چھوٹ جائے نماز تب بھی قضا کرو۔ اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ نے توبہ کی توفیق دے دی تو اب سے نمازیں تو ہماری پابندی سے ہو رہی ہے، پچھلے بالغ ہونے سے لے کر توبہ کرنے تک جو نمازیں ہماری چھوٹی ہے ان نمازوں کی جب تک قضا نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو اب نمازوں کی قضا کیسے کی جائے؟ تو بیٹھ کر حساب لگانا پڑے گا کہ میری اتنی عمر میں نے کتنے نمازیں پڑھی ہوگی، کتنے چھوڑی ہوں گی، اندازہ لگا کر ہر فرض نماز کے بعد ایک نماز قضا ادا کر لینا چاہیے۔ 5 فرض نمازیں روز پڑھتے ہیں تو 5 نمازیں قضا کر لینا چاہیے۔ ہاں کچھ نمازوں کے بعد فجر اور عصر کے بعد پڑھنا کی اجازت نہیں ہے تو دوسرے نمازوں کے ٹائم قضا کر لیں، لیکن جب تک یہ نمازیں نیک اعمال سے، گناہ صغیرہ چھوٹے موٹے گناہ تو معاف ہوتے ہیں، لیکن فرائض کو دنیا میں رہتے ہوئے تو آپ کو قضا کرنا ہے، وہاں جانے کے بعد اللہ کی مرضی چاہے تو معاف کرے، عذاب دے دے۔ لیکن یہاں رہتے ہوئے فرائض کو چھوڑ کر یہ سمجھنا کہ نہ معاف ہو جائیں گے، معاف نہیں ہوں گے میرے بھائی، معاف نہیں ہوں گے۔ اس لیے اللہ نے فرمایا نماز چھوٹ جائے تو قضا کرو، معافی مانگو نہیں۔ ہاں معافی اس پر مانگو کہ اے اللہ جماعت کے ساتھ نہیں پڑھ سکا، وقت پر نہیں ادا کر سکا، اس پر معافی مانگو، لیکن قضا کرنی ہے، اس کے بغیر کوئی آپشن نہیں ہے۔ یہ مسئلہ ہے۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے اپنی زندگی، پچھلی زندگی نمازیں چھوڑ کر گزاری، اللہ کے احکام چھوڑ کر ہم نے زندگی گزاری، اور جب سے اللہ نے توبہ کی توفیق دی اب اگر یہ سمجھیں کہ بھائی وہ جو ہو گیا وہ ہو گیا، اب ہم دیندار ہیں، میرے بھائی ایسا نہیں۔ آپ کو اندازہ لگا کر نمازیں قضا کرنی پڑے گی، پھر ایک وقت آئے گا کہ آپ کے اندازے کے مطابق اگر پچھلی نمازیں پوری ہو گئی قضائیں تو اب آپ صاحب ترتیب بنیں گے۔ کیا مطلب؟ کہ زندگی میں اب تک کوئی آپ کی نماز نہیں چھوٹی، اس کو کہتے ہیں صاحب ترتیب۔ جب آپ صاحب ترتیب بنیں گے نمازوں کا تو الگ ثواب ملے گا ہی ملے گا، اللہ آپ کی دعاؤں کو رد نہیں کرے گا۔ اس کی فکر کرنی ضروری ہے۔ تو آج کی بابرکت رات میں بھی اگر اس کی توفیق نہ ہو تو پھر کیا مانگیں گے اللہ سے؟ اپنی خبر کو خود کو سجانا ہے
اس کی اگر فکر نہ ہو تو کیا ہوگا؟ خبر کے اوپر پھول ڈالنے سے نہیں سجے گی خبر. اگر اندر کی خبر ویران ہے اوپر کے پھول کام نہیں آئیں گے. خبر اپنی خبر ہم کو خود کو سجانا ہے, اس کے لیے نیک اعمال کرنے ویسے کرنے پڑیں گے جیسے نبی نے کر کے بتایا اور امت کو حکم دیا. عطر کی خوشبو خبر پر ڈالنے سے خوشبو خبر نہیں مہکے گی, خبر جب جنت کا باغ بنے گی تو مہکے گی. اور یہ کام باہر والا نہیں کر سکتا, یہ کام وہی کر سکتا جس کو یہ یقین ہے اور ایمان ہے کہ مجھے جانا ہے. آج یقین تو ہے, ایمان ہے کہ مجھے مرنا ہے, اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے. یقین کی کمی, یقین نہیں ہے. یقین ہوتا تو نبی کی ایک بھی سنت نہیں چھوڑتی. یقین ہوتا تو فرائض میں کوتاہی نہیں ہوتی. فرائض تو نبی کو بھی معاف نہیں تھے, جبکہ نبی گناہوں سے معصوم پیدا کیے گئے. لیکن آپ کو بھی فرض نمازیں معاف نہیں تھی, امت کو کیسے معاف ہو گئی بھائی؟ امت کیسا اللہ کے حکام سے غافل ہو گئی؟ تو بھائیو, ایسے مابرکت جو موقع آتے ہیں, اگر آج کی رات بھی ہم مغفرت سے محروم رہ گئے تو پھر اب بتاؤ. اور تھوڑی بہت عبادتوں کی توفیق ملتی ہے تو اس میں ہماری نیت ریاکاری دکھاوے کی ہو جاتی ہے, تو پھر وہ کیسے قبول ہوگی؟ تھوڑی بہت عبادتوں کی توفیق ملتی ہے, اس لیے کہ توفیق بھی ملنا اللہ کی طرف سے ہے, اس لیے کہ جس سے اللہ ناراض ہوتے ہیں سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے, سجدے کی توفیق چھین لیتا ہے, عبادتوں کی توفیق چھین لیتا ہے اللہ. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نماز چھوٹ گئی تو فلاں کام میں مصروف تھے, نماز چھوٹ گئی تو فلاں جگہ مصروف تھے. نہیں, یہ سوچو کہ ہم سے ایسی کیا غلطی ہو گئی کہ اللہ نے ہم سے توفیق چھین لی. اس کی فکر کی ضرورت ہے. لیکن افسوس یہ ہے کہ جو عبادتوں کی توفیق ملتی ہے کسی بھی معاملے میں, اس میں نیت ہماری دکھاوے کی بن جاتی ہے, منہ پر مار دی جائے گی عبادت. کعبۃ اللہ کا طواف ہو رہا ہو, دکھاوے کی نیت ہو, منہ پر مار دیا جائے گا. صفا مروہ کی سعی ہو, دکھاوے کی نیت ہو, منہ پر مار دی جائے گی. سعی قبول نہیں ہوگا اللہ کے یہاں. دکھاوے کے لیے حج کرو, عمرہ کرو, کچھ بھی کر لو, اللہ کے یہاں قبول نہیں ہے. جن کو توفیق ملتی ہے ان کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ لوگ دیکھ کر مجھے کہیں اللہ والا بن گیا, 5 نمازیں پڑھ لی جماعت کے ساتھ, تہجد کی بھی توفیق مل گئی, تو اب ہر آنے والا حقیر اور ذلیل دکھائی دیتا ہے. تو یہ کس کو دھوکہ دے رہے ہیں بھائی آپ؟ آپ نے نماز پڑھ کر کون سا بڑا تیر مار لیا؟ اور آپ نے نماز پڑھ لی تو تمہیں کم از کم یہ تو اللہ سے درخواست کرنی چاہیے کہ اللہ آپ کی توفیق سے نماز پڑھیں, قبول تو کر لیجئے. اور جن لوگوں کی آج رات مغفرت نہیں ہوگی وہ ہے حقوق العباد کا نقصان کرنے والے. ایک ہیں اللہ کے حقوق, نماز, روزہ, زکوٰۃ, عبادتیں, یہ اللہ کا حق ہے. جو اس کو پورا نہیں کرے گا اللہ کی مرضی چاہے تو معاف کر دے یا عذاب دے دے. لیکن ایک ہے بندوں کے حقوق, یہ اس وقت تک معاف نہیں ہوتے جب تک کہ بندہ معاف نہ کرے. جب تک بندہ معاف نہ کرے وہ معاف نہیں ہوتے. اس میں لوگوں کی عزت بھی ہے, لوگوں کے مال بھی اس میں شامل ہے, حقوق انسانی میں, اور لوگوں کا ادب و احترام بھی ہے. آج بڑے بڑے دیندار کہلانے والے جو نماز تو باجماعت پہلی صف میں پڑھتے ہیں لیکن لوگوں کے حقوق دبائے ہوئے ہیں, ایسے لوگوں کی آج رات مغفرت نہیں ہوتی. یتیموں کا مال ہڑپ لیا گیا, بہن اور بھائیوں کو وراثت سے محروم کر دیا گیا, آج رات مغفرت نہیں ہے. نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا تھا کہ بتاؤ امت میں غریب کون ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو وہ غریب ہے. اللہ کے نبی نے فرمایا نہیں, وہ غریب نہیں ہے. نبی نے فرمایا غریب وہ ہے قیامت کے دن ایک شخص آئے گا اور اتنی نیکیاں ہوں گی اس کے کھاتے میں کہ ان نیکیوں کو دیکھا جائے تو اسے جنت میں داخلہ مل جانا چاہیے. اتنی نیکیاں کر کے آئے گی, اتنے نیکیاں ہوں گے کہ
اس کے اگر نیکیوں پر فیصلہ کیا جائے تو اس کو جنت مل جاتی ہے۔ نبی نے فرمایا ایسا شخص آئے گا لیکن وہ کسی کے حقوق دبایا ہوا ہوگا، اس کے نیکیاں لے کر اسے دے دی جائے گی۔ کسی کا مال ہڑپا ہوگا، اس کے نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گی۔ کسی کی عزت نفس کو اس نے ٹھیس پہنچائی، اس کی نیکیاں اٹھا کر اس کو دے دی جائیں گی۔ حقوق العباد کا مسئلہ بڑا نازک ہے۔ شب قدر کی فضیلتیں تو آپ جانتے ہیں، یہ سنانے کا مقصد اور موضوع یہی ہے کہ آج ہم عبادتوں میں بھی پیچھے ہیں، لوگوں کے حقوق اس قدر ہم ڈبائے ہوئے ہیں، لوگوں کو اس قدر تکلیف پہنچائے ہوئے، نتیجے میں ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہے، مغفرت بھی نہیں ہو رہی ہے۔ تو جس کو اس نے تکلیف دی اس کو نیکی دے دی جائے گی، جس کے حقوق اس نے دبائے نیکی دی، یہاں تک کہ اس کے نیکیاں ختم ہو جائیں گی اور لوگ باقی آئیں گے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ نیکی تو ختم ہو گئی، اب ان لوگوں کے گناہ کو اٹھا کر اس کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی نے فرمایا یہ غریب ہے، یہ امت کا غریب ہے۔ آج لوگوں کے حقوق دبا کر طواف پہ طواف کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق دبا کر عمروں پہ عمرے ہو رہے ہیں، لوگوں کے حقوق یتیموں کا مال ہڑپ کر بلڈنگوں پہ بلڈنگیں بنائی جا رہی ہے، تو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تم کو معاف کرے گا۔ نہیں معاف کرے گا، نہیں بخشے جاؤ گے۔ حقوق العباد اس کا تعلق بندوں سے، اللہ کہے گا یہ معاف کرے گا تو میں کروں گا ورنہ میں نہیں کروں گا۔ اور میدان محشر میں تو سوال ہی نہیں ہے کوئی کسی کو معاف کرے، کوئی کسی کو معاف کرے سوال ہی نہیں ہے۔ باپ بھاگے گا اپنے بیٹے کو دیکھ کر، ماں بھاگے گی اپنی بیٹی کو دیکھ کر، اور یہ امت کا گنہگار جب جائے گا اللہ کے نبی کے پاس، نبی کہیں گے آئین دنیا میں بتا دیا تھا، اب میرے ہاتھ میں کچھ نہیں ہے، اب بتاؤ کون کرے گا سفارش۔ جب یہ امت بھاگ کر جائے گی اللہ کے نبی کے پاس، جس نے لوگوں کے حقوق کو دبایا تھا، گناہ پر زندگی گزاری تھی، اور جہنم کا اگر فیصلہ ہو جائے اور اب وہ جائے گا یا رسول اللہ میرے ساتھ یہ ہوا، اللہ کے نبی کہیں گے میں نے دنیا میں بتا دیا تھا کہ اگر یہ کرو گے تو جہنم میں جانا پڑے گا، اب میں ذمہ دار نہیں ہوں، اب اور کون ہوگا سفارش کرنے والا۔ حقوق انسانی کا مسئلہ بڑا نازک ہے، چاہے وہ میاں بیوی کے حقوق ہو، ماں باپ کے حقوق ہو، بچوں کے حقوق ہو، پڑوسیوں کے حقوق ہو، رشتہ داروں کے حقوق ہو۔ اب میرے بھائی سوال یہ ہے، اپنا جائزہ لو کہ کتنے لوگوں کے ہم نے حقوق دبائے ہیں۔ یہاں تک کہ ہمارے جو بزرگ گزرے ہیں ان کا حال یہ تھا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے پاس لوگوں کے خطوط آتے تھے، اس زمانے میں ای میل وغیرہ نہیں تھا، خط آتا تھا، تو اس کے اوپر ایک ٹکٹ لگایا جاتا تھا گورنمنٹ کی طرف سے، تو لوگ جب وہ بھیجتے تھے تو اس کے اندر ایک اور ٹکٹ ڈال کر بھیجتے تھے تاکہ بھیجنے والے کو سہولت ہو۔ تو حضرت کا جب انتقال ہوا تو وصیت کی جب ان کی کتاب کھولی گئی تو اس میں لکھا ہوا تھا کہ بھائی جن لوگوں کے میں جواب نہیں دے سکا ان کے جو ٹکٹ ہیں وہ میرے پاس رکھا ہوا ہے، وہ ان کا پیسہ ہے، لہذا میرے پیسوں سے خرچ کر کے ان کے ٹکٹ ان کو پہنچا دیا جائے، تاکہ یہ بھی حقوق العباد میں ہے، میں لوگوں کا حق کا جواب میں آخرت میں نہیں دے سکتا۔ یہ خیال ہے، ایسے بزرگ گزرے۔ مفتی اعظم پاکستان حضرت مولانا شفیع صاحب معارف القرآن کے مصنف حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم کے والد محترم تھے۔ ایک مرتبہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی بہن گھر آئی ہوئی تھی، تو مفتی شفیع صاحب نے ان کو ڈانٹ دیا بغیر کسی ریزن کے، وہ سمجھ رہے تھے کہ انہوں نے غلطی کی، ڈانٹ دیا۔ اب وہ تو بیٹی تھی، تو انہوں نے یہ سوچ کر خاموشی اختیار کر لی کہ بھائی بڑے ہیں، والد ہے، ڈانٹے تو بھی کیا ہوا، کوئی بات نہیں، سن کر وہ چلے گئے، اپنے سسرال چلے گئی۔ تو پھر ان کو بلا بھیجا، تو جب وہ آئے تو کہنے لگے کہ بیٹی عصر کی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ کر تم سے بات کرتا ہوں۔ نماز ہونے کے بعد بلا کر کہا کہ بیٹی کل میں نے تم کو ڈانٹا تھا، مجھے بعد میں پتا چلا کہ تمہاری غلطی نہیں تھی، میں تمہیں اس لیے بلایا ہوں، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ وقت کا شیخ الاسلام، وقت کا مفتی اعظم معافی مانگ رہا ہے تو اپنی بیٹی سے کہ میں نے غلطی سے تمہیں ڈانٹ دیا، تمہاری غلطی نہیں تھی، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دو۔ انہوں نے لکھا ہے کتاب میں
کہ جب باپ نے یہ جملہ کہا تو پاؤں تلے زمین کھسک گئی کہ میرے باپ کے بغیر میرا وجود نہیں، میرے باپ نے مجھ سے معافی مانگی۔ تو کہنے لگی کہ ابا جی آپ کو کیا ضرورت ہے معافی مانگنے کی؟ تو کہنے لگے کہ نہیں بیٹی، میں قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آپ کے سوال کا جواب نہیں دے سکتا، دنیا میں مجھے معاف کر دو، اس لیے کہ جب سور پھونکا جائے گا تو کوئی کسی کا نہیں ہوگا، وہاں پر سوال کا جواب نہیں دے سکتا، مجھے معاف کر دو۔ تو وہ کہنے لگے آپ کے اطمینان کے لیے میں معاف کرتی ہوں، حقیقت میں آپ کا ڈانٹنا مجھ پر کوئی تکلیف دہ نہیں۔ اب دیکھو کہ باپ اپنی بیٹی سے معافی مانگ رہا ہے بغیر غلطی کے ڈانٹنے پر، اور ہمارا رویہ اپنے گھر والوں کے ساتھ کیسا ہے؟ باہر والوں سے بڑے اچھے ہیں، باہر والوں کے ساتھ اس قدر محبت ہے کہ ملتے ہیں تو وہ بھی جھوم جاتے ہیں، لیکن گھر والوں کے ساتھ زبان کھولتے ہیں تو ان کے دل پر آرے چلتے ہیں۔ نہ والدین ہم سے خوش ہیں، نہ اولاد ہم سے خوش ہے، نہ ہماری بیویاں ہم سے خوش ہیں، نہ لوگ اڑوس پڑوس ہم سے خوش ہیں، تو بتاؤ کہ ہم حقوق العباد ادا کر رہے ہیں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کسی کو قرض دیتے، جس امام کے ہم فالوور ہیں، جب اس سے قرض لینے کے لیے جاتے تو اس کے گھر کے سائے میں بھی نہیں ٹھہرتے، اس لیے کہ یہ میرا مقروض ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ قرض لینے کے لیے آیا ہوں اور میں اس کے سائے کا فائدہ اٹھا لیا ہوں۔ یہ تھے اللہ والے، یہ تھے اللہ کے نیک بندے جن کو حقوق العباد کی اس قدر فکر تھی۔ اور آج کی امت کا عالم یہ ہے کہ لوگوں کے حقوق دبائے جا رہے ہیں، یتیموں کا مال ہڑپ لیا جا رہا ہے، ہمارا پڑوسی ہم سے ناراض ہے، اور ہم اپنے آپ کو بڑا اللہ والا سمجھتے ہیں، 5 وقت کی نماز کی بھی توفیق ہو رہی ہے، اللہ کے راستے میں بھی نکل رہے ہیں، لیکن حقوق العباد میں اگر پیچھے رہ گئے تو جب تک جس کا حق مارا گیا وہ معاف نہ کریں، آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی معاف نہیں کریں گے۔ تو اب کیا کیا جائے؟ یہی بہتر ہے کہ ہم ان سے معافی مانگ لیجیے کہ بھائی فلاں وقت آپ سے کچھ کہا تھا، فلاں وقت آپ کے بارے میں کچھ کہا تھا۔ ہاں، حقوق العباد میں انسان کی عزت نفس بھی، آج ہم لوگوں کے اگر مال نہیں ہڑپ رہے ہیں تو کم از کم غیبتیں کر کر اس کی عزت کو ٹھیس پہنچا رہے ہیں، چاہے وہ کوئی بھی ہو، خاندان کے افراد ہو، محلے کے افراد ہو، دیندار ہو یا مسجد کا امام ہو، غیبتیں برابر ہو رہی ہے، تو جب تک اس سے معافی نہیں مانگیں گے اور یہ کہہ کر نہیں مانگیں کہ میں نے اپنے بارے میں فلاں برا بولا تھا، اللہ کے لیے مجھے معاف کر دیں، جب تک وہ معاف نہ کریں جنت نہیں ملے گی۔ تو اسی لیے نبی نے فرمایا کہ لوگ عبادتیں کریں گے، حج پر حج کریں گے، عمروں پر عمرے کریں گے، طواف پر طواف کریں گے، سخاوتوں کے بارش کریں گے، لوگوں کی مدد کریں گے، نیکیوں کا ایک بڑا پہاڑ لے کر آئیں گے، لیکن لوگوں کا حق دبائے ہوئے ہوں گے تو ان کے نعمۂ اعمال سے اٹھا کر ان کو دے دیا جائے گا، یہاں تک کہ ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں گی، لوگ اور باقی رہیں گے حق والے، ان کا مال اٹھا کر، ان کے گناہ اٹھا کر ان کے کھاتے میں ڈال دیا جائے گا۔ نبی نے فرمایا یہ ہے امت کا غریب۔ جس کے پاس پیسہ نہ ہو وہ غریب نہیں ہے، جس کے پاس مال حد سے زیادہ ہو وہ امیر نہیں ہے۔ اللہ اور اس کی رسول کی نظر میں امیر وہ ہے جس نے زندگی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق گزاری۔ اسلام میں بھید بھاؤ نہیں ہے، اسلام میں بڑا چھوٹا نہیں ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہے، مکۃ المکرمہ میں آپ بیٹھے ہوئے، حج کا سیزن تھا، ایک جگہ سے ایک بادشاہ آیا کہ لوگ حج پر جا رہے ہیں، وہ عیسائی تھا، مسلمان ہوا، حج کے لیے پہنچا، تو بادشاہ جو شخص جتنا بڑا ہوتا تھا اس کی چادریں بڑی لمبی ہوتی تھی کہ وہ زمین پر آگے چلتا تو پیچھے سے اس کی چادریں لڑتی تھی۔ تو ایک شخص طواف کر رہا تھا، صفا مروہ کی سعی کر رہا تھا، اس کا پاؤں غلطی سے اس بادشاہ کی چادر پر پڑ گیا، تو بادشاہ کو اتنا غصہ آیا کہ زور سے ایسا چماٹا مارا کہ وہ شخص کی آنکھوں سے آنسو نکل گئے، تکلیف ہوئی، لیکن اس کو پتا تھا کہ انصاف دلانے والا عمر موجود ہے، امیر المؤمنین۔ آئے حضرت عمر کے پاس، آ کر کہنے لگے یا امیر المؤمنین، فلاں شخص نے جو اپنے آپ کو بادشاہ کہتا ہے اس نے مجھے بنا کسی غلطی کے تھپڑ مارا ہے، لباس اس کا لڑ رہا تھا، میں تو دعا میں چل رہا تھا۔ تو حضرت عمر نے اس کو بلا کر پوچھا کہ بھائی یہ کیا کیا تم نے؟ کہنے لگے کہ ہاں امیر المؤمنین، میں نے اس کو تھپڑ مارا
اگر یہ حرم نہ ہوتا تو آنکھیں پھوڑ دیتا. عمر کہنے لگے وہ جو کرتا کیا نہیں کرتا وہ بات کی بات ہے, میرے سامنے اب اس سے معافی مانگ ورنہ یہ میری طرف سے تجھ کو تھپڑ مارے. بادشاہ ہے وقت کا, معافی مانگ لے ابھی یا پھر یہ میرے سامنے تجھ کو تھپڑ مارے گا اور میں دیکھوں گا کون روکے گا. تو وہ کہنے لگا کہ کیا عمر ایک بادشاہ اور ایک معمولی آدمی برابر ہو سکتے ہیں؟ حضرت عمر کہنے لگے اسلام نے دونوں کو برابر کر دیا, اسلام نے دونوں کو برابر کر دیا, کوئی بھید بھاؤ نہیں, بادشاہ ہو یا غریب ہو آئے گا صف میں تو برابر ٹھہرے گا, آئے گا امام کے پیچھے تو تابع امام کے ہوگا, حقوق دبائے گا تو اس کو بھی سزا دی جائے گی, لوگوں کے حق مارے گا تو اس کو بھی سزا دی جائے گی, اس پر بھی حق نافذ کی جائے گی. اسلام نے دونوں کو برابر کر دیا. تو بادشاہ کہنے لگا امیر المؤمنین مجھے تھوڑا سا وقت دیں. کہنے لگے وقت لے لو آپ سوچنے کا, لیکن کل بھی آؤ تو یہی فیصلہ, پرسوں آؤ بھی تو یہی فیصلہ, یہ تھپڑ مارے گا یا معافی مانگے. رات کو اٹھ کر لے کر چلے گیا اپنے قافلے والوں کو, پھر مرتد ہو گیا. پھر ایک صحابی گزرے, اس کے علاقے میں جانا ہوا تو آ کر کہنے لگا کہ کاش اس دن سے پہلے میری ماں نے مجھے جنا نہ ہوتا, میں نے بادشاہت کے غرور میں اس کو تھپڑ مار دیا, لیکن عمر کی بات اگر سن لیتا تو میں مذہب اسلام سے تو نہ پھرتا. آج دنیا کی دولت تو میں نے کما لی مگر دین کی دولت میرے ہاتھ سے نکل گئی. اسی حالت میں عمر گیا. صحابی نے کہا کہ بھائی اب کیا مسئلہ ہے, توبہ کر لو اللہ سے, دوبارہ اسلام میں داخل ہو جاؤ. کہنے لگا کہ جو ہو گیا وہ ہو گیا, افسوس کرتا رہا مگر ایمان کی توفیق نہیں ملی. تو یہ تھے حقوق انسانی, یہ تھے حقوق العباد, کہ لوگوں کا حق جب تک وہ معاف نہیں کریں گے اللہ معاف نہیں کرے گا. میرے بھائیوں آج رات ان کی مغفرت نہیں ہوگی. یہ امت کے غریب ہے, امت کا غریب ہے شخص جو قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں آئے گا اور آ کر سب کچھ نیکیاں اس دوسروں کو دے دی جائے گی, اور وہ جو بادشاہ جس نے تھپڑ مارا تھا قیامت کے دن اللہ بلا کر اس کو تھپڑ مارنے لگائے گا. اللہ کی عدالت تو سجے گی. نبی نے یہاں تک بتا دیا دنیا میں سینگ والی بکری بغیر سینگ والی بکری کو اگر بھوکے قیامت کے دن اللہ دونوں کو پیدا کرے گا, اور جس کے سینگ تھے اس کو سینگ نہیں دے گا اور سامنے والی کو سینگ دے کر بھوک کر پھر زمین میں اللہ ملا دے گا. تو بھائی ایک ایک عمل, ایک ایک حساب و کتاب ہمارے کو پائی پائی کا اللہ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے. سوال یہ ہے کہ کیا ہم واقعتاً دیندار ہیں یا دنیا دار ہے یا دکھاوے دار ہے, یا کہیں ہم بھی تو ان غریبوں میں سے نہیں ہیں جو نیکی کے پہاڑ تو تیار کر رہے ہیں مگر آخرت میں کچھ ہاتھ نہیں آنے والا ہے. اللہ کے لیے اپنی آخرت کی فکر کرو. یہ مبارک راتیں ہیں, جن لوگوں کو آپ نے تکلیفیں دی ہیں کہہ دو ایک مرتبہ معاف کر دو, وہ معاف کر دیں گے میرے بھائی. خبر نہیں سجے گی, خبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے. نبی علیہ السلام استغفار کرتے تھے, نبی علیہ السلام استغفار کی کثرت کرتے تھے, جن کے بارے میں ہمارا ایمان ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا. ہم کس کھیت کی مولی ہیں؟ یہ غفلت کی زندگی ہے. ہم نے قرآن چھوڑ دیا, ہم نے اللہ کی عبادتوں کو چھوڑ دیا, ہم نے لوگوں کے حقوق دبانے میں مشغول ہو گئے, دین سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے. تو بتاؤ کیا دیکھنے والا نہیں دیکھ رہا ہے؟ کیا لکھنے والا نہیں لکھ رہا ہے؟ آج امت مسلمہ اس لیے تو ذلیل ہے کہ اللہ پر ایمان ہے مگر اللہ کے احکام پر عمل کے لیے تیار نہیں, اس لیے تو ذلیل ہے. اس لیے تو امت رسوا ہو رہی ہے. اور جن پر ظلم کا پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اہل فلسطین پر, ان کے ایمان میں دن بدن اضافہ ہو رہا ہے, دن بدن اضافہ ہو رہا ہے. بھائی وہ صرف ایمان کے خاطر جان کے نذرانے پیش کر رہے ہیں. یہاں سب کچھ سہولتیں ہیں, اس کے باوجود دین پر عمل کی توفیق نہیں. اگر خدا نہ خواستہ ایک میزائل جو وہاں گر رہا یہاں گر جائے تو, اگر یہ اعلان ہو جائے کہ کل صبح قیامت ہے تو راتوں رات مسلح مہنگے ہو جائیں گے. میرے بھائی ایک بات یاد رکھو, جنت کو کھونے سے بڑھ کر اور کوئی غم بڑا نہیں ہے. جنت کھو گئے تو سب سے بڑا غم یہی ہے. جنت نکل گئی ہاتھ سے, اللہ اور اس کے رسول کے دیدار سے محروم رہ گئے تو اور اس سے بڑا غم کیا ہوگا. تاخ راتیں گزر رہی ہیں, کتنے لوگوں کو یہ مہینہ گزشتہ نصیب ہوا تھا آج نہیں ہے, جن کو نصیب ہے کیا ان کو قدر ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے. اللہ کا وعدہ ہے وہ کسی کو تنہا نہیں چھوڑتا.
حالات امت پر آئیں گے، صبر کرنے کا نام ایمان اور اسلام ہے۔ اللہ نے فرعون کو غرق کیا ہے، اللہ نے ہارون کو غرق کیا ہے، کیا وہ آج اپنے انسانوں کی مدد کے لیے فرشتوں کے لشکروں کو نہیں اتار سکتا؟ لیکن وہ امتحان تو لے گا۔ نبی کا امتحان لیا گیا، نبی پر جان نچھاور کرنے والے صحابہ کا امتحان لے گیا، تو ہم پر تو حالات آئیں گے۔ اہل فلسطین کے ایک بزرگ کو قید کر دیا گیا تھا، ایک 5 سال پرانا واقعہ۔ تو جیلر بڑا ظالم تھا، وہ کہتا تھا کہ بھائی تم جس خدا کے ماننے والے ہو بلاؤ اس خدا کو چھڑانے کے لیے، اگر تمہارا خدا میرے سامنے آتا تو میں اس کے سر میں کیل ٹھوک دیتا، یہ کہتا تھا، وہ بار بار تانے دیتا تھا۔ تو تمام قیدیوں کو اس کے سامنے لایا گیا، تو جب وہ آئے تو کہنے لگا کیا ہوا بھائی اب تک نہیں آیا خدا تمہارا، بلا لو نا، تمہارا خدا اتنا پاورفل ہے تو بلاؤ میرے سامنے، کیل ٹھوکوں گا اس کے سر میں۔ یہ بات کہہ کر وہ نکلا جیل سے، جا رہا تھا، راستے میں اس کی گاڑی فیل ہو گئی اور سامنے سے ایک ٹرک گزر رہا تھا جس میں شیخ تھے، وہ سیدھے اس ٹرک سے نکل کر آ کر اس کے سر میں گھسے تو پیچھے کے راستے سے باہر نکل گئے۔ یہ کس نے کیا؟ یہ کون ہے کرنے والا؟ یہ وہ اللہ ہے جو نظر نہیں آتا مگر سب کچھ دیکھتا ہے اور کرتا ہے۔ تو یہ مت سمجھنا کہ خدا کے ماننے والوں کی خدا نہیں سن رہا ہے، وہ سنے گا، وہ ہم سے زیادہ سنے گا، وہ ہماری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہے، لیکن میرے بھائی میرے اعمال میں کمی ہے۔ میں اپنے باپ سے معافی نہ مانگوں گا تو باپ معاف نہیں کرے گا، تم اللہ سے کیسے امید لگاتے ہو کہ معافی بھی نہ مانگے وہ جو چاہے کر لے؟ بن مانگے اتنی نعمتیں اس امت محمدیہ کو ملی ہے، ایمان کی دولت، نبی کی امتی، وہ نبی کہ جن کو بھیجنا تھا تو اللہ نے کائنات کو بنایا۔ ایسے بابرکت نبی امت کو ملے ہیں، امت نے کیا کیا؟ امت نے نبی کے احکام کو پیچھے چھوڑا، اپنی مرضی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارنا شروع کیا۔ شرک حرام ہے، شراب بھی ویسے حرام ہے، سود اور زنا بھی ویسے حرام ہے۔ شرک کو حرام سمجھے، بقیہ کو ہم نے حرام نہیں سمجھا۔ اب بتاؤ آئے گی اللہ کی مدد؟ جن کے پاس رہنے کے لیے کچھ نہیں ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے۔ باپ کا جنازہ اٹھا، معصوم بچے شہید ہو گئے، کہہ رہے ہیں کہ اللہ تو گواہ رہنا، تیری رضا کے لیے سب کچھ قربان ہے۔ جان کے نذرانے پیش کر کر مسجد اقصیٰ کی حفاظت کے لیے کھڑے ہوئے ہیں، اور اچھی خاصی بنی ہوئی مسجد امت مسلمہ سے آباد کرنے کی توفیق نہیں ہوتی۔ اب بتاؤ، نبی کے بات کا انکار زبان سے کرنے والا بھی گستاخ رسول ہے، عمل سے کرنے والا بھی گستاخ رسول ہے۔ آج نبی کی باتوں پر یقین ہے، عمل سے مسلمان انکار کر رہا ہے۔ نبی کو تکلیف دینے والے کو خدا معاف نہیں کرے گا، نبی کے گستاخ کو خدا معاف نہیں کرے گا۔ آج نبی کے نام لیوا مسلمان کہلانے والے عمل سے اللہ کے نبی کی سنت کے خلاف کام کر رہے ہیں، تو یہ گستاخی نہیں ہوئی، یہ اللہ کے نبی کی نافرمانی نہیں ہوئی، یہ نبی کے احکام کو پیچھے ڈھکیلنا نہیں ہوا۔ پھر کون سی خوش فہمی ہے کہ ہم دیندار ہیں؟ کون سی آپ کی خوش نصیبی ہے کہ جنت آپ کی مستحق ہے کہ آؤ جنت ملے گی؟ کون سرٹیفکیٹ آپ کو دیا؟ جن کو دنیا میں جنت کی بشارتیں ملی وہ جا کر پوچھ رہے ہیں کہ نبی نے جو منافقوں کے نام بتائے ذرا دیکھو میرا تو نام نہیں ہے اس میں۔ ان کا یہ حال ہے، اور ہماری کوئی گارنٹی نہیں۔ اعمال تو ایسے ہیں کہ اگر اللہ معاف نہ کرے اور لوگوں کے حقوق دبائے ہوئے نہ ہو تو بھی یہ یقین نہیں ہے کہ جنت ملے گی، بس امکان ہے، اللہ کے دعا ہے بس۔ لیکن اعمال تو 100% جہنم میں جانے والے آج ہم کر رہے ہیں۔ حلال اور حرام سے کوئی تعلق نہیں، جہاں ہماری مرضی آئی، اللہ اور اس کے رسول کی مرضی آئی، ان کے حکم کو چھوڑ کر اپنے پر عمل کرنے والا یہ مسلمان ہے، یہ نبی کا عاشق ہے۔ اگر نبی کے عاشق یہ ہیں تو پھر وہ کون تھے صحابہ جنہوں نے نبی کے مرضی کے خلاف بھی کوئی کام نہیں کیا؟ مرضی، حکم نہیں، نبی کی مرضی نہ تھی، کسی چیز کو اگر نبی پسند نہ کرتے تو اس کو بھی صحابہ چھوڑ دیتے تھے۔ یہاں تو نبی کا حکم ہے کہ ان کاموں کو چھوڑو، امت اسی میں ملوث ہے۔ اب بتاؤ،
آج کا مسلمان اگرچہ لوگوں کے حقوق دبانے میں تھوڑا رک رہا ہے، لیکن غیبت میں بہت مصروف ہے۔ کسی کا حق نہیں دبایا ہوگا لیکن غیبت تو ضرور کی ہوگی، چاہے وہ مسجد کا امام ہو یا محلے کا اللہ والا ہو یا گھر کے بڑے ہو، ہر کوئی انسان ایک دوسرے کی غیبتوں میں ملوث ہے۔ اور ہماری ناقدری اور غفلتی کا عالم یہ ہے کہ ہم علماء کو بھی نہیں بخشتے غیبت کرنے میں۔ کیا کرو گے بغض لے کر؟ اہل علم اور علماء کا بغض لے کر مرو گے تو خبر میں قبلے سے چہرہ پھیر دیا جائے گا۔ اور یہاں تک علماء نے لکھا ہے کہ یقین نہ ہو تو خبر کھود کر دیکھ لو۔ لوگوں کو یہی تو سمجھا جاتا ہے کہ بھائی آخرت برباد ہوگی، علماء کے خلاف زبان نہ کھولو، مرے بعد دیکھا جائے گا۔ کیا دیکھا جائے گا مرے بعد؟ کم از کم اتنی تو فکر کر لو کہ اپنی خبر کو سجا لیں، ایسی اولاد تو تیار کرو جو مرنے کے بعد ایصال ثواب تو کریں۔ جنازے میں ہم کھڑے ہوئے، بیٹا آ کر پوچھتا ہے کہ باپ کی نماز جنازہ پڑھنا ہے، کیا پڑھنا مجھے نہیں آتا۔ کیا وہ باپ کامیاب ہو گیا جس نے اولاد کو ایسا تیار کیا؟ تو بھائی یہ غفلت کی زندگی آخر کب تک چلے گی؟ دین اسلام پر عمل کرو۔ بار بار کہا جاتا ہے تو کہتے ہیں حالات خراب ہے، حالات تو ہم نے خراب کیے ہیں۔ اسلام تو اس سے برے حالات میں اترا تھا، آج کے جو حالات ہیں اس سے بھی زیادہ خراب حالت میں اسلام اترا تھا، جہاں پر عورتوں کا نام لینے کو پسند نہیں کیا جاتا تھا، عورتوں سے محبت کرنا وہاں پسند نہیں کیا جاتا تھا۔ بھری محفل میں اللہ کے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کو سب سے زیادہ کون پسند ہے؟ میرے نبی نے فرمایا عائشہ سے محبت ہے۔ مجلس بڑی پریشان ہو گئی، نہیں یا رسول اللہ عورتوں میں نہیں مردوں میں۔ تو اللہ کے نبی چاہتے تو یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ ابو بکر سے محبت ہے، نبی نے یہ نہیں فرمایا، ابو ہاں عائشہ کے باپ سے محبت ہے یہ فرمایا۔ یہ بتایا کہ عورت کا مقام و مرتبہ کیا ہے۔ یہ اسی مذہب نے تو یہ تعلیم دی ہے۔ نبی کے آنے سے پہلے کیا جہالت تھی نہیں ماتا، جہالت کا کیا عالم تھا، زندہ بچیوں کو دفن کر دیا جاتا تھا، ایک دوسرے کے حقوق دبا دیا۔ اتنے برے حالات میں ماحول میں دین اسلام آیا اور سب کی کایا پلٹ دی گئی، اور ہم کہتے ہیں کہ بھائی مذہب پر عمل کریں گے تو حالات خراب ہے۔ یہ کون سے حالات ہیں جو خراب ہو گئے؟ کیا نبی کے حالات سے ڈر کر نبی کی سنت کو چھوڑا جا سکتا ہے؟ لوگ آپ سے جائزات تو لے لیں گے، آپ سے آپ کی اولاد کو چھین لیں گے، کیا لوگ آپ سے آپ کا ایمان چھین سکیں گے؟ جو آپ کے دل میں اللہ نے ایمان رکھا وہ چھین سکیں گے؟ یہی تو ہیں اہل فلسطین کے اللہ، ان کے پاس کیا بچا؟ مال ہے ان کے پاس، رہنے کے لیے گھر ہیں، دولت ہے، بیوی بچے، کچھ نہیں ہے، صرف ان کے پاس ان کے دلوں میں ایمان ہے جس کو ظالم چھیننا چاہتا ہے، لیکن 70 سال ہو گئے آج تک ناکام ہے۔ میرے بھائیوں، جہاں ماحول اچھا ہے، جہاں سب کچھ میسر ہے، اللہ کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرو، لوٹو۔ وقت کس کا کیا ہے نہیں پتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا کس کی موت کب آئے گی، یہ تک نہیں معلوم کہ کس کا کفن بازار میں آ گیا، یہ تک بھی نہیں معلوم۔ لیکن اگر یہی غفلت کی زندگی گزرے گی تو مجھے بتاؤ آج رات بھی بخشش نہیں ہوگی، اور کون سی رات چاہیے؟ وہ اللہ تو کہتا ہے کہ تم مانگنے کے لیے آؤ، تم ایک قدم بڑھو میں 2 قدم چل کر آتا ہوں۔ نبی علیہ السلام پر درود پڑھنے کی امت کو توفیق نہیں ہے۔ اگر ہمارا بھی ویسے ایمان ہوتا جیسے صحابہ کا تھا تو کیا آج ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی؟ تو سمجھ میں آئی بات؟ امت کے غریب مالدار نہیں ہے، غریب امت کا وہ ہے جو نیکی لے کر آئے پہاڑ کے، اور لوگوں کے حقوق دبا کر لوگوں کے کھاتے میں اس کے نیکیاں ڈال دی جائے۔ نبی نے فرمایا امت کا غریب یہ ہے، لہذا حقوق اللہ میں بھی اللہ سے رجوع کرنا ہے، حقوق العباد میں لوگوں سے معافی مانگنا ہے۔ تو آج سے یہ روزانہ یہ حساب لگاؤ کہ کتنی نمازیں اب تک چھوٹی، ہر فرض نماز کے ساتھ ایک قضا نماز ادا کرو، اور جن جن کو آپ نے تکلیف دی معافی مانگ لو۔ میرے بھائیوں، اگلی منزل بڑی خطرناک ہے۔ جن کو دنیا میں جنت کی بشارت ملی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ پوچھا گیا عمر موت سے ڈر گئے؟ کہنے لگے نہیں، موت کے بعد میرا کیا ہوگا مجھے اس سے ڈر ہے۔ حالانکہ وہ جا رہے ہیں نبی کے بغل میں، روضہ رسول میں حضرت عمر کا مدفن ہے، اس کے باوجود وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ موت کے بعد عمر کا کیا ہوگا اس پر ڈر ہے۔ جنت کی بشارت ملنے والے عبادت سے غافل نہ رہے، جن کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہے،
اور جن کی اعمال پر یہ نیتوں کی بھی گارنٹی نہیں ہے، وہ اس قدر مشغول ہے اپنے کاموں میں اور دین سے اس قدر دور ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بھائی بس عبادت کر لیے، 5 نمازیں پڑھ لیے تو ہو گیا۔ ایسا نہیں ہے۔ لوگوں کے حقوق دبا کر کعبے کے چکر کاٹنے سے حقوق معاف نہیں ہوتے۔ میدان عرفات میں رو رو کر دعا کر لو، لوگوں کے حقوق دبائے ہو تو یہ حقوق وہاں پر بھی معاف نہیں ہوں گے۔ حالانکہ اللہ کا وعدہ ہے زمین سے لے کر آسمان تک کے گناہ لے کر آؤ، معاف کروں گا، لیکن حقوق اگر دبایا ہے تو جب تک وہ معاف نہیں کرے گا میدان عرفات میں بھی وہ گناہ نہیں دھلیں گے۔ تو اس لیے آج جو ہم پر حالات آ رہے ہیں نا، یہی اس کی وجہ ہے کہ ہم اللہ کے حقوق کو بھی پامال کر رہے ہیں، لوگوں کے حقوق کو بھی پامال کر رہے ہیں۔ اور امت مسلمہ جو ذلیل ہے، حضرت مفتی حضرت محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ، جن کو جیل میں بند کیا گیا تھا، جیل سے آنے کے بعد دارالعلوم دیوبند کے اسٹیج سے بیان میں انہوں نے یہ بات کہی کہ آج امت مسلمہ جو ذلیل اور رسوا ہو رہی ہے، اس کی 2 وجہ مجھے سمجھ میں آتی ہے۔ ایک ہے قرآن سے دوری اور دوسرا ہے آپس میں اتحاد کا نہ ہونا۔ یہ 2 چیزیں ہیں جس سے امت مسلمہ دور ہے، نتیجے میں پوری دنیا میں امت مسلمہ ذلیل ہے۔ اور حضرت مفتی شفیع صاحب نے لکھا ہے جس کے نتیجے میں یہ در حقیقت یہ 2 باتیں، ایک ہے کہ جب ہم نے قرآن چھوڑا تو آپس میں اتحاد بھی ختم ہو گیا۔ ہم نے قرآن کو چھوڑا، رسوا ہو گئے۔ قرآن کو ہم نے چھوڑا، لوگوں کے حوالے ہو گئے۔ نبی کی سنت کو ہم نے چھوڑا، اللہ نے لوگوں کے حوالے کر دیا۔ ورنہ کسی کے مجال سے اہل اسلام پر نظر اٹھائے، سامنے 1000 کا لشکر ہے اور صرف 313 صحابہ۔ نبی نے ہاتھ اٹھا کر دعا کی، اے اللہ آج یہ دنیا سے ختم ہو گئے تو پھر کوئی تیرا نام لیوا نہیں ہوگا۔ فرشتوں کے لشکروں کو اللہ نے اتار دیا زمین پر۔ تو کیا وہ خدا آج قادر نہیں ہے؟ جس نے فرعون کو غرق کیا، آج وہ کیا طاقت میں کمزور ہو گیا ہے؟ میرے سنانے میں کمی آ گئی، میرے مانگنے میں کمی آ گئی، میرے اندر سے اخلاص ختم ہو گیا۔ دعا تو کر رہا ہوں، غرض مقصود ہے کیسے قبول ہوگی؟ عبادت کرتے ہیں تو کوئی غرض ہوتی ہے، مانگتے ہیں اللہ سے تو کوئی غرض ہوتی ہے۔ خوشی میں خدا یاد نہیں آتا، غم میں خدا یاد آتا ہے اور غرض ہوتی ہے، اے اللہ میں فلاں مشکل میں آ گیا، مجھے معاف فرما۔ خدا کو کیا ضرورت ہے ہماری؟ خدا کا دین ہمارا محتاج نہیں ہے، اللہ ہمارا محتاج نہیں ہے۔ وہ جس سے جو خدمت لینا ہے وہ لے گا، لیکن کمال یہ ہے کہ ہم کو وہ توفیق ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے۔ میرے بھائیوں، حالات بہت اچھے ہیں، حالات کی شکایتیں چھوڑیے، اپنے حالات کا رونا چھوڑیے۔ نبی کو 24 گھنٹے دین اسلام کی فکر تھی، گھریلو مسائل کی فکر نہیں تھی۔ 2 مہینے اللہ کے نبی کے گھر میں چولہا نہیں سے رکھتا تھا، 3 دن میرے نبی نے اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، اور ہم کاروبار میں کمانے میں اس قدر مصروف ہے کہ نبی کے دین کو رستا ہوا دیکھتے ہیں۔ نبی کا دین ہمارے سامنے قربان ہو رہا ہے، ہمیں کوئی اس کی فکر نہیں ہے۔ نبی کی سنتوں کو ہمارے سامنے پامال کیا جا رہا ہے، کوئی فکر نہیں ہے۔ اب بتاؤ کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ نبی کی ایک ایک سنت کو جان کر عمل کرنا ہے، لیکن امت نبی کی سنتوں کو ہی قربان کر رہی ہے۔ نکاح کے مسئلے میں نبی کی کتنی سنتوں کو پامال کیا جاتا ہے۔ چہرے پر داڑھی رکھنا اللہ کے نبی کی سنت ہے۔ 1,24,000 نبیوں میں کوئی نبی ایسے نہیں تھے جن کے چہرے مبارک پر داڑھی نہیں تھی۔ اگر یہ چہرے کا نور نہ ہوتا کبھی اللہ نبی کے چہرے پر نہیں سجاتا۔ ہمارا ایمان ہے اس لیے کہ ایک مکھی بھی نبی کے جسم پر نہیں بیٹھ سکتی، یہ اتنا پاک جسم ہے۔ تو میرے بھائی، نبی کے دین کو اگر ہم رسوا کر دیں، نبی کی سنتوں کو اگر ہم خود قربان کر دیں، تو پھر کیسے اللہ کی مدد آئے گی؟ لوگ غیر نبی کو نہیں مانتے ہوئے وہ نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں، ہم ماننے والے عمل سے نبی کی شان میں گستاخی کر رہے ہیں۔ اس لیے آج کی رات اللہ کے حقوق کو چھوڑا ہے تو آج کی رات معافی مانگ لیں اللہ سے۔ فرض نمازیں، فرض روزے جو آپ کے رہ گئے ہیں وہ معافی سے معاف نہیں ہوں گے۔ آخرت میں اللہ کی مرضی ہے، لیکن دنیا میں اس کی قضا کرنی، تو اس کی فکر کرو، اندازہ لگاؤ اور اس کی فکر کرو۔ اور دوسری بات ہے، جس کے حقوق آپ نے دبائے، کسی کا حق چھینا ہے تو واپس کرو، کسی کے پیسے ہڑپ لیے تو واپس کرو، زمین ہڑپ لی تو واپس کرو، اور کسی کی عزت نفس کو اگر ٹھیس پہنچائی، کسی کی غیبت کی ہو تو ان سے کہہ دو کہ بھائی جانے انجانے میں ہو گیا، آج کے بعد نہیں کروں گا، کم از کم معافی مانگ لو، ورنہ جب تک وہ معاف نہیں کریں گے
اللہ کی رحمت ہماری طرف متوجہ نہیں ہوگی۔ اور یہ نیت کر لو کہ بھائی جن کے بارے میں ہم نے برا بھلا کہا نہیں پتہ ہے تو اللہ سے معافی مانگ لو، لیکن جن کے بارے میں پتہ ہے ان سے معافی مانگ لو، اور یہ نیت کرو کہ اے اللہ موت سے پہلے میں ان کو راضی کر لوں گا۔ یہ تو نیت کر لو، دعا کر لو کہ اے اللہ موت سے پہلے میں ان کو راضی کر لوں گا، تو پھر اللہ کی رحمت متوجہ ہوگی۔ ورنہ اسی محرومی میں زندگی گزرے گی تو میرے بھائی دنیا بھی بے رونق ہوگی، موت کا گڑا جو خبر ہے وہ بھی بے رونق رہے گا، نہ دنیا میں ہم نے روشنی پائی نہ خبر ہماری روشن ہوئی، تو پھر ہمارا کیا حال ہوگا؟ جہنم کے مستحق بن جائیں گے۔ پھر میدان محشر میں نبی کی سے سفارش بھی کروانے کا ہم حق نہیں رکھ پائیں گے۔ اس لیے جتنی زندگی ملی ہے قدر کر لو، جو باتیں بتائی جاتی ہے کوشش کرو کہ اس پر عمل کریں، یہ نہ ہو کہ سن کر چھوڑ دیں، عمل کی کوشش کرو۔ توفیق دینے والے اللہ ہیں، عمل کی بھی توفیق مل گئی تو امید ہے کہ قبول ہو جائے گی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ مجھے اس بات کی فکر نہیں ہے کہ میری دعا قبول ہو رہی ہے کہ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ مجھ کو دعا کی توفیق مل رہی ہے، بس کافی ہے۔ تو توفیق ملنا بڑی بات ہے، تو جب توفیق مل گئی تو نیت اللہ کے لیے ہو، دکھاوے کی نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو جو باتیں کہی گئی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مختصر سی دعا ہوگی، اس کے بعد اپنی اپنی عبادتوں میں مصروف رہیں۔ الحمد للہ رب العالمین، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، فانصرنا على القوم الظالمين۔ رب اغفر لي وارحمني وأنت خير الراحمين۔ نستغفر الله ربي من كل ذنب ونتوب إليه۔ اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار، اللهم أجرنا من النار۔ اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وحلالا طيبا وشفاء من كل داء۔ اللهم ارحمنا بالقرآن، اللهم ارحمنا بالقرآن۔ اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر۔ اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر۔ اللهم واقية كواقية الوليد، اللهم واقية كواقية الوليد۔ اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك تحب العفو فاعف عنا۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما۔ اے اللہ ہماری زندگی آپ کی نافرمانی میں گزر رہی ہے، اے اللہ ہم گناہ کرتے کرتے گناہوں کے سمندر میں ڈوب چکے ہیں۔ اے اللہ جسم آپ کی نعمتیں کھا کھا کر تھک گیا ہے، زبان آپ کی ناشکری سے باز نہیں آتی۔ اے اللہ شکر کرنے والے زبان نصیب فرما، شکر کرنے والا جسم نصیب فرما۔ اے اللہ مبارک مہینہ چند دنوں میں رخصت ہو جائے گا، اے اللہ عبادتیں جیسی کرنی تھی ویسے ہم نے حق ادا نہیں کیا، جیسی عبادتیں کرنے کا حق تھا ہم نے نہیں کیا، تراویح جیسے پڑھنے کا حق تھا ہم نے نہیں کیا، روزوں میں جیسی عبادت کرنی تھی اے اللہ ہم نے نہیں کی، قرآن سے ہمارا تعلق ویسے نہیں رہا جیسے ہونا تھا۔ اے اللہ معاف فرمائیے، اے اللہ رحم فرمائیے، اے اللہ کرم فرمائیے۔ اے اللہ نبی کے ماننے والوں پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے، امت مسلمہ پر رحم فرمائیے۔ اے اللہ ہم گندے ضرور ہیں پر تیرے ہی بندے، تیرے ہی نام لیوا ہے، تیرے ہی نبی کے امتی ہیں۔ اے اللہ اس جرم میں ہم کو مارا جا رہا ہے، اے اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے، اے اللہ آپ ہماری مدد فرمائیے۔ اے اللہ ہم نے آپ کے علاوہ کسی سے نہیں مانگا، اے اللہ ہم نے آپ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنا ہاتھ نہیں پھیلایا، اے اللہ ہم نے اپنی پیشانی کو آپ کے در کے علاوہ کہیں نہیں جھکایا۔ اے اللہ اس پیشانی کا واسطہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ بندے ہیں، گناہ ہو جاتا ہے، لیکن اے اللہ ہم نے آپ کی نافرمانی اس لیے نہیں کی کہ ہم آپ کو بتائیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں،
اے اللہ شیطان کے بہکاوے میں آ کر ہم سے نافرمانی ہو گئی ہے۔ اے اللہ ہم نے گناہ اس لیے نہیں کیا کہ آپ کے فیصلے کے خلاف کر کے بتائیں، اے اللہ بہکاوے میں ہم سے گناہ ہو گیا ہے، اے اللہ معاف فرمائیے، رحم فرما دیجیے، اے اللہ کرم فرما دیجیے، اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرمائیے، اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرمائیے، اے اللہ تیرے نام پر انہوں نے نسل قربان کر دی، ایک سیکنڈ تیری مسجد کا سودا گوارا نہیں ہے، اے اللہ ان کی مدد فرمائیے، اے اللہ اپنے غیبی لشکروں کو نازل فرمائیے، اے اللہ مائیں بچوں سے محروم ہو گئی، بچے ماں باپ سے محروم ہو گئے، رشتہ داروں سے محروم ہو گئے، اے اللہ گھر کا سایہ بھی ان سے چھین لیا گیا، بس اے اللہ تیرے عرش کا سایہ نصیب فرما، تیری رحمت کا سایہ نصیب فرما، اے اللہ اہل فلسطین کو آزاد فرما، مسجد اقصیٰ کو آزاد فرما، اے اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرما، ظالموں کو نیست و نابود فرما، اے اللہ ہمیں بھی ان کی خدمت کے لیے قبول فرما، اے اللہ اہل فلسطین کی مدد فرما، اے اللہ ہم دعا کر سکتے ہیں، ہمارے پاس اسباب کے دائرے میں کچھ نہیں ہے، اے اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرما، ہماری دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ دل جلتا ہے، معصوم بچوں کی لاشیں پڑی ہوتی ہے، اے اللہ کسی کا ہاتھ کٹ گیا، کسی کا پیر کٹ گیا، تڑپ رہا ہے، کوئی پرسان حال نہیں ہے، اے اللہ اپنی مدد کو نازل فرمائیے، غیبی لشکروں کو نازل فرمائیے، اے اللہ اہل فلسطین کی حفاظت فرمائیے، اہل غزہ کی حفاظت فرمائیے، ان کے شہداء کی شہادتوں کو قبول فرمائیے، یا اللہ امت مسلمہ ذلیل ہو رہی ہے، امت کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہماری مسجدوں پر حملے کیے جا رہے ہیں، اے اللہ ہماری مسجدوں میں اے اللہ غیر اللہ کی پوجا ہو رہی ہے، اے اللہ ہماری مسجدوں کی حفاظت فرمائیے، علماء کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ آپ کے نبی بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، نبی ہوتے تو جا کر کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ آپ کے نبی بھی دنیا سے رخصت ہو گئے، اے اللہ آپ مدد فرما دیجیے، اے اللہ رحم فرما دیجیے، اے اللہ اپنی مدد کو شامل حال فرمائیے، اے اللہ ہم کمزور ہیں آپ نہیں ہیں، اے اللہ آپ نے وقت کے فرعون کو غرق کیا ہے، وقت کے نمرود کو زمین میں دھسایا ہے، اے اللہ خدا کا دعویٰ کرنے والوں کو آپ نے نہیں چھوڑا، اے اللہ آپ کے نام لیواؤں پر ظلم ہو رہا ہے، اے اللہ ظالموں کو نیست و نابود فرمائیے، اے اللہ چین و سکون کی زندگی نصیب فرمائیے، اے اللہ یہ ہماری ہی بدعمالیوں کا نتیجہ ہے، آج معافی مانگتے ہیں، اے اللہ آج معافی مانگتے ہیں، معاف کر دیجئے، آج رحم فرما دیجئے، اے اللہ آج کرم فرما دیجئے، اے اللہ ظالم مساجد کو نشانہ بنایا ہوا ہے، اے اللہ ہماری مسجد کا مسئلہ بھی آپ کی عدالت میں پینڈنگ ہے، اے اللہ اس مسجد کی زمین کو آزاد فرمائیے، اے اللہ اس مسجد کے مسئلے کو حل فرمائیے، اے اللہ آپ کی عدالت کا فیصلہ حقیقی فیصلہ ہوگا، آپ کا جو فیصلہ ہوتا ہے وہی آخری فیصلہ ہوتا ہے، آپ کے فیصلے کو کوئی بدل نہیں سکتا، اے اللہ اس مسجد کی زمین کو آزاد فرمائی، اے اللہ یہاں کے رہنے والوں کے اے اللہ دین کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ان کے جانوں کی حفاظت فرمائیے، عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم سب کو غیبت سے حفاظت فرمائیے، لوگوں کا حسد اور کینے سے ہم ساری حفاظت فرمائیے، دلوں کو صاف رکھ کر زندگی گزارنے والا بنائیے، اے اللہ دلوں میں بغض کینہ پالنے سے اور پالنے والوں سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ آج آپ کا پاک کلام مکمل تراویح میں سنایا گیا ہے، اے اللہ پڑھنے والے کو قبول فرما لے، سننے والوں کو قبول فرما لے، اے اللہ انسان ہے پڑھنے میں کوتاہی ہو جاتی ہے، جو غلطی ہوئی معاف فرما کر اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، اے اللہ جتنے لوگ پڑھے ہیں اے اللہ سب کو قبول فرما لے، اے اللہ یہ قرآن آپ کی بابرکت کتاب ہے، اس کے ختم پر دعا کی قبولیت کا وعدہ ہے، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائیے، اے اللہ ہماری دعا کو قبول فرمائیے، اے اللہ ایک مرتبہ راضی ہو جائیے، آج کے بعد کبھی آپ کو ناراض نہیں کریں گے، اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں ہم گناہوں کو چھوڑیں گے، اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں نمازوں کی پابندی کریں گے، اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں قرآن پڑھیں گے، اے اللہ ہم وعدہ کرتے ہیں نبی کی سنتوں پر عمل کریں گے، اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کیجئے، اے اللہ ہمارے اعمال کا پتہ اگر آپ کے نبی کو چلا نبی کو تکلیف ہوگی، اے اللہ ہم کو معاف فرمائیے، اے اللہ امت مسلمہ بڑی پریشان ہے، اے اللہ امت پر رحم فرمائیے، کرم فرمائیے، اہل فلسطین کی مدد فرمائیے،
جہاں جہاں دنیا میں مسلمان مظلوم ہے سب کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ امت کے نوجوان رزق سلسلے میں پریشان ہے، حلال رزق نصیب فرمائیے، حرام رزق سے پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ جو نوجوان بچے اور بچیاں نکاح کے سلسلے میں پریشان ہیں، نیک صالح جوڑا ان کے مقدر فرمائیے، جن کے نکاح ہو چکے ہیں پیار محبت کے ساتھ زندگی گزارنے والا بنائیے۔ اے اللہ جن کی گود اولاد سے خالی ہے نیک صالح اولاد عطا فرمائیے، جن کو آپ نے اولاد عطا کی ہے والدین کی آنکھوں کا ٹھنڈک بنائیے۔ اے اللہ آج والدین کا رشتہ بچوں کے ساتھ صحیح نہیں ہے، بچوں کا رشتہ والدین کے ساتھ صحیح نہیں ہے۔ اے اللہ بچے بھی پریشان ہیں، والدین بھی پریشان ہیں۔ اے اللہ ہم سب کو ایک دوسرے کے حقوق جان کر زندگی گزارنے والا بنائیے۔ اے اللہ ہمارے والدین کا سایہ ہم پر دراز فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے اور آپ کے رسول کے بعد یہی تو مہربان ہے ہم پر۔ اے اللہ والدین کی قدر کی توفیق نصیب فرمائیے، ان کا سایہ تادیر قائم فرمائیے، ان کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرمائیے۔ اے اللہ آج کی اولاد کو نیک صالح بنائیے۔ اے اللہ جو لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرمائیے، جو مقروض ہے ان کی قرض کی ادائیگی کے فیصلے فرمائیے۔ اے اللہ یا رب العالمین امت کے مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ جو کلام پاک آپ کی بارگاہ میں سنایا گیا ہے، آپ کو سنایا گیا ہے، اے اللہ اس کا پورا ثواب اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچا کر، اے اللہ نبی کے اہل بیت کو، صحابہ تابعین تبع تابعین کو پہنچا کر، اے اللہ تمام مرحومین کو پہنچا کر، اے اللہ بالخصوص اہل فلسطین کو پہنچا کر ان کی مدد فرمائیے، تمام مرحومین کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ کئی لوگوں نے، خواتین نے، اے اللہ 1.25 لاکھ انہوں نے آیت کریمہ پڑھا ہے، اے اللہ صرف آپ کی رضا کے لیے، اپنے مرحومین کی مغفرت کے لیے، اہل فلسطین کی مغفرت کے لیے۔ اللہ ان کے پڑھنے کو قبول فرمائیے، ان کا ثواب مکمل ان کو پہنچائیے، مرحومین کی مغفرت فرمائیے، سب کے درجات کو بلند فرمائیے، جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عطا فرمائیے۔ اے اللہ ہمیں بھی ایک دن آپ کی بارگاہ میں آنا ہے، آنے سے پہلے آپ کو راضی کر کے آنے والا بنائیے، آپ کے نبی کو راضی کر کے آنے والا بنائیے۔ اے اللہ رضامندی والی موت نصیب فرمائیے، اے اللہ رضامندی والی موت نصیب فرمائیے۔ اے اللہ آپ ناراض ہو، آپ کے نبی ناراض ہو، ایسی موت سے ہم پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہم سب کی حفاظت فرما لیجئے۔ اے اللہ یہاں حاضرین مجلس صرف اور صرف آپ سے مانگنے کے لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ ان کے سب کے دلوں میں کچھ نہ کچھ جائز مقاصد ہے، آپ بہتر جانتے ہیں، اللہ اپنے فضل و کرم سے عطا فرمائیے۔ اے اللہ تمام حاضرین مجلس کی مغفرت فرمائیے، سب کے گناہوں کو معاف فرمائیے، سب کے والدین کے گناہوں کو معاف فرمائیے۔ اے اللہ مرحومین کی مغفرت فرمائیے، جو زندہ ہے انہیں آنے سے پہلے خبر کی تیاری کرنے والا بنائیے۔ اے اللہ جو مانگا ہے وہ عطا فرمائیے، بہت کچھ مانگنے سے رہ گیا ہے مولا، آپ بہتر جانتے ہیں، اپنے شایان شان عطا فرمائیے۔ اے اللہ جن حضرات نے دعاؤں کی درخواستیں کی ہیں، بہت سارے جو کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، اے اللہ جن کا ہم پر حق ہے ان تمام کے جائز مقاصد کو اپنے فضل و کرم سے پورا فرمائیے۔ اے اللہ آج رات خوب عبادتیں کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ آپ کو راضی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ آپ ہم سے راضی ہو جائیے، اے اللہ آپ اگر ہمیں معاف نہ کرے تو کوئی معاف کرنے والا نہیں ہے، کوئی دینے والا نہیں ہے، کوئی سننے والا نہیں ہے۔ اے اللہ ہمارا ایمان ہے آپ ایک ہے، ہمارا ایمان ہے آپ دینے والے، کون ہے اللہ آپ کے علاوہ دینے والا؟ اے اللہ ہم نے آپ کو نہیں دیکھا، ایمان ہے اللہ آپ ایک ہے، ہم نے آپ کے نبی کو نہیں دیکھا، ایمان ہے آپ کے نبی سچے رسول ہے۔ اے اللہ ہم نے قرآن کو ترتا ہوا نہیں دیکھا، ایمان ہے آپ کا قرآن سچا ہے۔ اے اللہ دین اسلام سچا مذہب ہے۔ اے اللہ کمی کوتاہی ہو جاتی ہے معاف فرمائیے۔ اے اللہ ہمارے دعاؤں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقۃ میں قبول منظور فرمائیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انا کنا من الظالمین۔ جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما وآلہ۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ۔